سے تشریف لے گئیں، اس وقت آپ کی عمر مبارک 57 ایئرس کی تھی. 57 سال کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا. جب آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے تشریف لے گئیں، آپ کے نانا جان نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو خود آپ کی عمر مبارک اس وقت 57 سال کی تھی. تو اب یہاں سے دیکھیے، اب آپ کے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک دمشق میں کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دے کے میں خطاب کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات تو روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہی تھی، یا پھر یہ کہ ملک مصر سے ملک شام کو تشریف لے جا رہی تھی. راستے میں آپ پر حملہ کیا گیا، چنانچہ اس واسطے آپ کی تدفین مبارک دمشق میں ہوئی. اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ مصر سے ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہی تھیں، راستے میں آپ پر حملہ ہوا، چنانچہ آپ کو واپس لے جا کر مصر میں دفنایا گیا. چنانچہ آپ کا روضہ مبارک دونوں جگہ بتایا جاتا ہے. ایک روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کا روضہ مبارک دمشق میں ہے، وہ زیادہ مشہور روایت ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا روضہ مبارک مصر میں قاہرہ میں، ایجپٹ میں قاہرہ میں آپ کا روضہ مبارک ہے. دونوں جگہ آپ کا روضہ مبارک بتایا جاتا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. ویسے سیدہ زینب کبریٰ علیہ السلام کو یہ شرف، یہ امتیاز بھی حاصل رہا کہ جب آپ کے والد ماجد نے اپنے دارالخلافہ کو کوفے کی طرف منتقل فرمایا تھا تو آپ بھی اپنے والد مکرم کے ساتھ اور اپنے شوہر اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنے والد مکرم کے ساتھ آپ کوفہ کو بھی تشریف لے گئی تھیں. بہرحال سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی حرکت و عمل سے بھرپور رہی، اور آپ کی زندگی نہایت فعال اور نہایت متحرک زندگی رہی. کہنے کو تو آپ خاتون تھیں، لیکن مردوں میں بھی جو استقلال نہیں پایا جاتا، اللہ رب العزت نے شیر خدا کی شیرنی کو وہ جرت، وہ بہادری، وہ ہمت عطا فرمائی تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضہ انوار پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے، اور آپ کی وفا کے طفیل، آپ کی ہمت و استقلال کے طفیل، آپ کی شجاعت و جذبہ حریت کے طفیل پروردگار عالم ہم غلاموں پر دنیا اور آخرت میں فضل و کرم فرمائے. سے گزر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا. خون شبیر کی ہر بوند کا مخروز بشر، خون شبیر کی ہر بوند کا مخروز بشر. خون شبیر ہے مخروز مگر زینب کا، خون شبیر ہے مخروز مگر زینب کا. رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا، رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا. چاند لگتا ہے مجھے دیدہ تر زینب کا، چاند لگتا ہے مجھے دیدہ تر زینب کا. رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا، رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا. چاند لگتا ہے مجھے دیدہ تر زینب کا، چاند لگتا ہے مجھے دیدہ تر زینب کا. یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول. یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر زینب کا، یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر زینب کا. لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے تھے، لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے تھے. کس نے چھلنی کیا برچھی سے جگر زینب کا، کس نے چھلنی کیا برچھی سے جگر زینب کا. کمال خلقت پروردگار ہے زینب، کمال خلقت پروردگار ہے زینب. نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب. جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب. کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب. گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش. حضرت کی پوری تقریر کا نچوڑ شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش. گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب. گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش، گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش. گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب. توحید کھلے سر تھی ردا اپنی لٹا کر، توحید کھلے سر تھی ردا اپنی لٹا کر. اسلام تیرے سر کی ردا بن گئی زینب، اسلام تیرے سر کی ردا بن گئی زینب. ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو. زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، زینب نے اس طرح سے
اجاڑا یزید کو خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. آئیے سید ظہیر قادری سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و بارک علی حبیبک و نبیک محمد و علی آلہ وصحبہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. سبحان اللہ. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو کہوں
اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ الحمدللہ، ابھی آپ نے حافظ سید ظہیر قادری صاحب سے منظوم نذران عقیدت امام علی مقام علیہ السلام کی شان اقدس میں سماعت کیا۔ اب ہمارا پروگرام اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ چند سوالات ہیں، سوال جواب کے اس مختصر سیشن کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام تکمیل کو پہنچے گا۔ یہ دوسری نشست 9 روزہ پروگرام کی تکمیل کو پہنچے گی۔ سوال جواب کے مختصر سیشن کی تکمیل سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام حضرات کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ 9 روزہ پیغام کربلا پروگرام جو بارگاہ سید الابدال سرکار لاؤبالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں سے 2 دن ہوئے ہیں، 7 دن اور باقی ہیں۔ روزانہ رات 10 بجے سے 11 بجے تک یہ مبارک مقدس سلسلہ جاری رہے گا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے تمام عقیدت مندوں سے اور خاندان اہل بیت پاک کے تمام اہل عقیدت سے ہم التماس کرتے ہیں کہ روزانہ ہمارے ان پروگرامز میں آپ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔ کل کا ایک سوال باقی تھا، اسرا قادریہ صاحبہ نے کل سوال کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی قربت کیسے حاصل کی جائے۔ یہ نہایت اہم ترین سوال ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی قرب الہی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے ایک مستقل لیکچر کا متقاضی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹے کے پروگرام کی وقت کی پابندی کے ساتھ ہم مختصراً ہی کچھ عرض کر سکتے ہیں، چنانچہ میں صرف اشارتاً اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پھیلائیں تو پورا ایک لیکچر کا متقاضی ہے، سوال نہایت اہم سوال ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ قربت الہی حاصل کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو دیکھیے کہ قرب الہی حاصل کرنے کے 2 درجے ہیں، ایک قرب فرائض، ایک قرب نوافل۔ سب سے پہلا طریقہ تو قرب الہی حاصل کرنے کا یہ ہے کہ بندہ مومن فرائض کی تکمیل کرے، نماز، روزہ، سب کے لیے، زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ اور حج زندگی میں 1 مرتبہ مالداروں کے لیے، نماز 1 دن میں 5 مرتبہ تمام مسلمانوں کے لیے، روزہ
साल भर में एक रमज़ान का महीना अमीर गरीब तमाम मुसलमानों के लिए ये क़ुर्ब फ़राइज़ है। क़ुर्ब फ़राइज़ की तकमील के बग़ैर क़ुर्ब नवाफिल के लिए आदमी लाख कोशिश करता रहे, कुछ होने वाला नहीं है। अब लेकिन क़ुर्ब इलाही हासिल करने की जो आपने बात की है, तो सिर्फ़ क़ुर्ब फ़राइज़ के ज़रिए ये मरहला तय नहीं हो जाता, उसके बाद फिर क़ुर्ब नवाफिल की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब है कि फ़राइज़ को अदा करने के बाद फिर नवाफिल की भी कसरत की जाए। जैसा एक मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अब हमारा ये आज का प्रोग्राम आप समझिए, हम ये जो इमाम आली मुक़ाम की याद में प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, कोई फ़र्ज़ नहीं था कि हम ये प्रोग्राम करें और आप पर कोई फ़र्ज़ नहीं था कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, लेकिन ये मुस्तहब तो है। तो इस तरह के फ़राइज़ से हटकर जो उमूर खैर हैं, जो सवाब के काम हैं, जिनसे अक़ीदे में, ईमान में, मजबूती में, अमल में पुख्तगी आती है, कमाल पैदा होता है, तो इस तरह या आप उसको यूँ समझिए कि नफिल नमाज़ पढ़ना, बतौर ख़ास तहज्जुद अदा करना या तिलावत कुरान, तो फ़राइज़ के अलावा जो दीगर नफिल काम बंदा करता है, तो उसके ज़रिए अल्लाह ताला का क़ुर्ब बंदे को हासिल होता है। मैं इशारा दे रहा हूँ, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा कसरत नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, कसरत नवाफिल, क़ुर्ब नवाफिल की बात की जा रही है, तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है, उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। तो क़ुर्ब इलाही हासिल करने का ज़रिया ये है कि क़ुर्ब फ़राइज़ के बाद क़ुर्ब नवाफिल का एहतमाम किया जाए। सवालात के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हमारे साउथ इंडिया के, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मशहूर तरीन अहले सुन्नत व जमात के ख़तीब ज़ीशान अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब की जानिब से एक पैगाम आया है और उनकी जानिब से सलाम किया गया है और दुआ की गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन खिदमतों को कबूल फरमाए। हम मौलाना के सलाम का जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और हम आपका खैर मक़दम करते हैं कि इस तरह आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर हमारी हौसला अफजाई की, और आपके लिए हम दुआ गो हैं कि आपकी खिदमत का जो सिलसिला जारी है, अल्लाह ताला उसको दिन दोगुनी रात चौगुनी मज़ीद तरक्की और बरकत से हमकिनार फरमाए। सैयद पाशा ने सवाल किया है कि मुहर्रम में नए कपड़े पहनना और नई चीज़ें इस्तेमाल करना कैसा है। तो इस सवाल का हम जवाब दे चुके हैं, इससे कल ज़िमनन ये बात आ चुकी है। मुहर्रम का पहला अशरा, मुहर्रम का चाँद नज़र आने से लेकर 10 मुहर्रम शहादत इमाम हुसैन की तारीख़ तक, और फिर उसके बाद मज़ीद 2 दिन का इजाफा करके 12 मुहर्रम तक कम अज़ कम इस तरह नई चीज़ें ख़रीदने से और किसी खुशी का काम करने से एहतराज़ करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जज्बात गम उरूज पर होते हैं, तो हर काम फितरत के मुताबिक होना चाहिए। वैसे अब नई चीज़ें ख़रीदने का मतलब क्या है? जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं, नया साबुन ख़रीदना, तरकारी वगैरह ख़रीद के लाना, जाहिर सी बात है कि उस चीज़ पे रोक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल ना हो, जिस पर ज़िंदगी का दारो मदार ना हो, तो ऐसी नई चीज़ें ख़रीदने से एहतराज़ करना बेहतर है, क्योंकि आदमी उमूमन नई चीज़ें उस वक्त ख़रीदता है जब वो खुशी के मूड में होता है, और ये गम के दिनों में उसको अवॉइड करना बेहतर है। एक सवाल सरश हुसैन ने किया है कि क्या पबजी गेम या कोई और गेम खेलना हराम है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सवाल भी बहुत अहम है। देखिए, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है लहू लाइफ से रोकता है। बंदे मोमिन कोई भी ऐसा काम करे कि जिससे दीन या दुनिया की कोई खैर, दुनिया और आखिरत का कोई फ़ायदा वाबस्ता ना हो, तो काम यकीनन मना है। और फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से बात हम बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके सामने कन्फर्म अंदाज में पेश कर रहे हैं कि यकीनन पबजी या कोई और इंडोर गेम कि जिससे ना सेहत वाबस्ता है, ना दीन का दुनिया का कोई फ़ायदा, यकीनन हराम है। बताया जाता है कि इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के पास शतरंज खेलने की इजाज़त इसलिए दी गई है कि इंसान का दिमाग तेज़ होता है। अब ये पबजी वगैरह के ताल्लुक़ से तो तजुर्बा बताता है कि उसमें ना दिमाग तेज़ होता है, ना कोई फ़ायदा हासिल, बल्कि उल्टा दिमाग जल हो जाता है। एक साहब बता रहे थे कि मेंटल हॉस्पिटल्स में एक अलग सेक्शन रखा जा रहा है, जो पागल पबजी खेलते खेलते पागल हो गए हैं, उन लोगों को रखने के लिए एक अलग सेक्शन एक अलग हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अक़ल अल्लाह ताला की नेमत है, उसको इस तरह ज़ाय करना, अपने ज़िंदगी के औक़ात को ज़ाय करना यकीनन हराम है। फतवे की शक्ल में बिल्कुल बेटोक अंदाज में मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि पबजी खेलना हराम है। अकरम खान ने सवाल किया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र इब्ने अबी तालिब कब पर्दा फरमाए, आपने दुनिया से कब पर्दा फरमाया? यानी बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के शोहर नामदार सैयदुना बहरुल जूद जाफ़र बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबू तालिब, अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुनिया से कब पर्दा फरमाया? ये मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहुल करीम के बड़े दामाद हैं। बहरहाल आपकी तारीख़ विसाल मुबारक तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन ये मैं क्लैरिफिकेशन अलबत्ता आपके सामने दे रहा हूँ
کہ آپ میدان کربلا میں جلوہ فرما نہیں تھے، یہ بات البتہ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اب وہ خارجیوں ناصبیوں کے پاس اس کا کیا مطلب نکالا جاتا ہے ہم کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کچھ حالات تھے ہوں گے، کچھ بھی اس وقت ضرورت تھی ہوگی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح اچانک میدان کربلا میں جنگ چھڑے گی۔ خاندان کے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس طرح حالات پیش آ جائیں گے، اور اس طرح اچانک بے یار و مددگار کوفہ کے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات معلوم، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار کے بارے میں یہ بات تو معلوم ہے کہ میدان کربلا میں آپ جلوہ فرما نہیں تھے، بلکہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ باحیات رہے۔ ایگزیکٹ آپ نے کس سال میں پردہ فرما اس وقت یاد تو نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں شاید دیکھنے پر ملے، لیکن جو بات اصل کنفرم کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میدان کربلا میں آپ جلوہ فرما نہیں تھے، اس کے بعد بھی آپ باحیات رہے۔ سوال ہوا ہے کہ امام حسین کو وقت عصر میں یا وقت ظہر میں شہید کیا گیا، تو بات دراصل یہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام کو وقت ظہر میں شہید کیا گیا، جمعہ کا دن تھا اور ظہر کی نماز کے وقت آپ کو شہید کیا گیا۔ خادری نصرت جہان نے سوال کیا ہے کہ بی بی زینب کے دیگر 2 فرزندان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں اون و محمد کے علاوہ۔ جی ہاں، یہ معلومات سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ بی بی زینب کے 2 صاحبزادوں سے پوری دنیا واقف ہے حضرت اون و محمد سے، کیونکہ وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ البتہ یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ آپ کے 2 فرزند اور بھی تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا علی اور ایک کا نام تھا عباس، تو جملہ 4 فرزند آپ کے تھے۔ اسرا قادریہ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ در حقیقت یہ ایک مقام ہے، آپ یوں سمجھیے کہ سمجھنے کے لیے ایسا سمجھیے آپ کے ایک بہت بڑا تختہ ہے، وہ جیسا بھی ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے کائنات میں تمام پیش آنے والے احوال کو اپنے حکم سے مرقوم فرمایا، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اور اب وقت میں گنجائش نہیں کہ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہم عرض کریں۔ بہرحال جتنے لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا، کومنٹس کیے، ہم کو داد و تحسین سے نوازا، سلام کیا، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بارگاہ سرکار لاؤبالی میں منعقد ہونے والے اس آن لائن پروگرام میں ہمارے جتنے اہل سلسلہ اہل عقیدت نے سیدنا امام علی مقام شاہ کربلا سلطان کربلا سلام اللہ علیہ کے جتنے نام لیواؤں نے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا، پروردگار عالم شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صدقہ و طفیل ان سب پر، ہم تمام پر دنیا اور آخرت میں فضل و رحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی سید المرسلین و اشرف الخلق و امام الانبیاء نبینا و حبیبنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی جمیع اخوانہ من النبیین والمرسلین الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام و الی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ و عترتہ اولیاء امتہ و الی جمیع امتہ و الی جمیع المؤمنین والمؤمنات و سائر المسلمین والمسلمات خصوصا منہم الی سید شباب اہل الجنہ ریحانۃ نبی اللہ و صبط رسول اللہ سید الشہداء سیدنا الامام الحسین الشہید فی دشت کربلا علیہ السلام و الی ازواجہ و ذریتہ و اخلافہ و اتباعہ والمتوسلین بہ والمنتسبین الیہ الی یوم القیامہ ثم خصوصا منہم الی جمیع رفقائہ المجاہدین والشہداء فی دشت کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔